بعض اوقات انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا ڈاکٹر سے علاج کروانا شروع کرے تو ہر ڈاکٹر کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو پرماننٹ اپنی رائے نہیں بتا سکتا کہ آپ کو یہی بیماری ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ سحر امراض کی کچھ نشانیاں ہیں، اگر آپ میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ پہ سحر امراض یعنی کہ کالا جادو ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جسم کے کسی حصے میں اچانک بہت زیادہ تکلیف یا درد محسوس کرنا، لیٹے ہوئے اچانک بیٹھیں تو چکر یا سر کا بھاری پن محسوس ہونا، جسم کے کسی حصے میں بہت زیادہ درد اور تکلیف محسوس ہونا، جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا، جسم پہ سرخ کلر کے یا کالے کلر کے دھبے پڑ جانا، مرگی کا دورہ پڑنا، جسم کے کسی ایک اعضاء میں بہت زیادہ درد تکلیف محسوس ہونا، جسم کا کوئی حصہ اچانک حرکت کرنا بند کر دینا، جسم کا کوئی حصہ اچانک تھوڑے ٹائم کے لیے سن پڑ جانا۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک ڈاکٹر آیا اور وہ بہت ہی پریشان اور گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس ڈاکٹر نے بتایا، میرے پاس ایک آدمی اپنے فالج زدہ بیٹے کو لے کے آیا جو حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ میں نے اس کا علاج کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا اس کی کمر کی ہڈیوں میں ایسی بیماری ہو گئی جس کا علاج ابھی تک میڈیکل سائنس نے دریافت نہیں کیا۔ تو وہ باپ اپنے بچے کو واپس لے گیا۔ چند روز بعد میری ملاقات اس آدمی سے ہوئی تو میں نے اس بچے کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو اس کے باپ نے بتایا کہ اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے، خود بیٹھ بھی جاتا ہے، کھڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی کافی کمزوری موجود ہے۔ میں نے جب اس کا یہ جواب سنا تو میرا حال بے حال ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس سے کیسے بات کروں۔ تو میں نے سب سے پہلے اس سے یہی سوال کیا کہ آپ نے اس کا علاج کس سے کروایا؟ تو انہوں نے آپ کا نام بتا دیا اور میں نے آپ کا ایڈریس لیا اور آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بچے کا علاج کیسے کیا جس کا علاج ابھی تک میڈیکل سائنس بھی معلوم نہیں کر سکی؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ جب اس کا باپ میرے پاس آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے اس سے ہسپتال جانے کا مشورہ دیا اور میں نے اس کو سمجھایا کہ پہلے ڈاکٹر کی رائے ضرور لو، اور جب وہ آپ لوگوں کے پاس سے ہو کے واپس میرے پاس آیا تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس پہ کالا جادو ہے جس کا علاج سائنس کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اسے مزید بتایا کہ میں نے چند قرآنی آیات کلونجی کے تیل پہ دم کر کے اس کو دے دیں جسے فالج زدہ اعضاء پہ ملنا تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو آہستہ آہستہ شفا دینا شروع کر دی۔ سحر امراض ہوتا کیسے ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دماغ آپ کے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے اور آپ کے جسم کی تمام حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کسی گرم چیز کے پاس یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیز کے پاس جائیں تو یہ دماغ ہی ہے جو جسم کو حکم دیتا ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے یا چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ جادوگر جب کسی شخص پہ سحر امراض کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور وہ جن دماغ پہ قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور دماغ کے اس حصے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے جو آپ کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ بعض اوقات جن کسی جسم کے ایک حصے کو قبضے میں لیتا ہے، بعض اوقات جن پورے جسم کے حصے کو قبضے میں لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم کا حصہ کچھ دیر کے لیے سن ہو جاتا ہے یا آپ اپنے جسم کے کسی حصے میں بہت زیادہ کمزوری یا ویکنس محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات جن آپ کے جسم کے کسی حصے کو ناکارہ بنانے کے لیے اس کا کنیکشن دماغ کے ساتھ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی آپ لوگ ضرور یاد رکھیں کہ ایسی کوئی بیماری یا ایسا کوئی شیطانی عمل نہیں ہے جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو۔ جس شخص کے جسم کے کسی ایک حصے میں بہت زیادہ درد یا تکلیف محسوس ہوتی ہو، یا کوئی شخص اچانک مرگی کے دوڑے محسوس کرتا ہو، یا کوئی بھی اچانک کی بیماری، یعنی کہ وہ بیماری آپ کے ساتھ پہلے موجود نہیں تھی لیکن اچانک شروع ہو گئی، جس کا آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروایا اور آپ کی رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، یا ہر ڈاکٹر کی اپنی اپنی رائے ہو، کوئی بھی ڈاکٹر دوسرے کی رائے پہ اتفاق نہ کر رہا ہو، تو یہ آپ کے لیے کالے جادو کی علامت ہے اور اس کا علاج بہت ہی سمپل ہے۔ آپ نے کلونجی کا تیل لینا ہے اور اس پہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 7 دفعہ سورہ فلق، 7 دفعہ سورہ ناس اور 7 دفعہ سورہ اخلاص۔ یہ تمام صورتیں آپ نے مکمل اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس تیل پہ دم کر دینا ہے اور اس کو صبح و شام اپنی پیشانی اور جسم کے اس حصے میں جو کہ تکلیف میں مبتلا ہے، صبح و شام آپ نے ایک ایک دفعہ اس تیل کو ملنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو آرام آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا تمام جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک لڑکی کا والد آیا،
وہ اپنی بیٹی کی حالت یوں بیان کر رہا تھا کہ میری بیٹی ایک بہت برے حادثے کا شکار ہو گئی اور اب وہ ہسپتال میں 2 ماہ سے بے ہوش پڑی ہے، جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی رپورٹ بالکل کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حرکت کرنے سے قاصر ہے۔ وہ سن لیتی ہے اور جسم کے حصے کو حرکت دیتی ہے، لیکن بولنے سے اور اٹھنے سے قاصر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے والد نے بہت زیادہ گزارش کی تو میں ان کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہسپتال انتظامیہ سے بھی اجازت لے لی تاکہ میں اس لڑکی سے اس وقت ملاقات کر سکوں جس وقت عام لوگ موجود نہ ہوں۔ جب میں اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا تو بالکل وہ لڑکی ویسے ہی موجود تھی جس طرح سے اس کے والد نے بیان کیا، اور اسے سانس کی نالی اور غذا کی نالی لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ کسی بھی چیز کو کھانے سے قاصر تھی، اور وہ لڑکی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے جادو کی کچھ علامات کے متعلق سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جس سے مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اس کے دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور نماز میں اس کے لیے دعا کی۔ پھر جیسے ہی میں واپس لوٹا میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے اس پہ دم کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اللہ کے فضل و کرم سے بولنا شروع ہو گئی۔ اس کا باپ اور بھائی خوشی کے مارے رونے لگے۔ اس کا باپ میرے سر کو بوسہ دینے کے لیے اٹھا۔ میں نے اسے سمجھایا شفا صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، یہ کسی بھی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو شفا دے سکے۔ اللہ پاک نے صرف یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اس لڑکی کو میرے ہاتھوں سے شفا ملنی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، اگر ہو سکے تو اس لڑکی کا صدقہ ضرور دیں۔ اس لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور اپنے والد سے فرمایا کہ میں ہسپتال سے جانا چاہتی ہوں۔